الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وقال الله تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیو دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ قریب میں گزرا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے ماہ مبارک کے انوار اور برکات کی وجہ سے طبیعتوں میں عبادت کا ابھی کچھ ذوق اور شوق ہے، اور اسی کی برکت ہے کہ مسجدیں کچھ نہ کچھ آباد نظر آ رہی ہے. لیکن ایک طرف یہ بھی ہے کہ جو رونق جو آبادی رمضان کے مہینے میں تھی، رمضان کے گزر جانے کے بعد بہت تیزی سے اس میں کمی بھی آ رہی ہے. رمضان کے بعد عید کے دن میں نمازیوں کی جو تعداد تھی 2-4 دن میں اس میں کافی کمی ہو چکی ہے. حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماہ مبارک میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں اور ماہ مبارک کے بعد کو چھوڑ دیے جاتے ہیں. شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اور اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ انسانوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی فکر کرتا ہے. بہت عقل مند اور دانا شخص وہ ہے جو اپنے دشمن کو پہچانے اور دشمن کو پہچاننے کے بعد اس کے مکر و فریب سے، اس کے داؤ سے، اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچائے. ہم ضعیف مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ایک طرف نفس و شیطان گویا کہ منتظر تھے کہ ماہ مبارک گزرے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا شکار کریں. دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ ان شکاریوں کے شکار میں ہم بہت جلد شکار ہو گئے. چاہیے تو یہ تھا ماہ مبارک کی عبادتوں اور رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو تھوڑی بہت ایمانی طاقت حاصل ہوئی تھی اس کی حفاظت کرتے ہوئے نفس و شیطان سے مقابلے کو مضبوط کر دیتے. دنیا میں بھی عقل مند وہی شخص سمجھا جاتا ہے جو اپنے دوست کو، اپنے خیر خواہ کو، اپنے محسن کو، اپنے سے بھلائی کرنے والے کو پہچانے اور ساتھ ساتھ میں اپنے کو تکلیف پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے، خسارے اور گھاٹے میں ڈالنے والے دشمن کو بھی پہچانے، تاکہ دوست کے ساتھ دوستی کا اور دشمنوں کے ساتھ اس کے مکر و فریب سے بچنے کی تدبیر اختیار کر سکے. لیکن ہم ضعیف مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ رمضان کے گزرتے ہی بجائے اس کے کہ ہم اپنے دشمن نفس و شیطان کو پہچان دیں، ہم نے تو گویا کہ ان سے دوستی اختیار کریں اور اسی دوستی کے اختیار کرنے کے نتیجے میں بہت جلد ان کے ساتھ سازگار اور ساٹھ گانٹھ کریں. ضرورت اس بات کی ہے، قرآن و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب اللہ کی توفیق سے ایک عبادت کرتا ہے، اللہ کے دربار میں وہ عبادت قبول ہوتی ہے تو ہم تعالی شانہ دوسری عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور اگر اس عبادت کی قبولیت میں کمی ہوتی ہے یا اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوتی تو دوسری عبادت کی توفیق نہیں ہوتی. وہ اعمال صالحہ جو مقبول ہے اس کی نقد جزا حق تعالی کی طرف سے یہ ہے کہ فوراً اس کو دوسری نیکی کی توفیق مل جاتی ہے. اور وہ گناہ، وہ نافرمانیاں جو ہم سے ہوتی ہیں اس کی نقد سزا دنیا میں یہ ہے
کہ اس کے کرنے کے بعد فوراً ہم کو توبہ کی استغفار کی توفیق نہیں ہوتی. دوسری نحوست ان گناہوں کی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جہاں توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہوئی وہاں دوسرے گناہ کے راستے ہم پر کھل جاتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان کی کرائی عبادت حق تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی ہو اور اسی کا خمیازہ ہو اور بے قبولی کی بدنصیبی اور نحوست ہو کہ آدمی رمضان کے بعد بہت جلد برائیوں کی طرف اعمال صالحہ کو چھوڑنے کی طرف مائل ہو جائے. اس لیے اپنے بھائیوں سے اپنی ماں بہنوں سے بہت درد دل کے ساتھ یاد رہے کہ جو ماحول ہمیں ملا تھا اس ماحول کی قدر کریں. دیکھو میرے عزیز بھائیوں، نیک صالح اعمال کی کثرت کی وجہ سے، دعاؤں کے اہتمام کی وجہ سے، توبہ اور استغفار کے اہتمام کی وجہ سے ہم گنہگار بندے ایسے نہیں ہو جائیں گے کہ گناہوں کا خیال اور گناہوں کی طرف میلان ہی ختم ہو جائے. انسان ہے، جب تک ہمارے بدن میں روح موجود ہے کتنی ہی نیکیوں کے بلندی پر پہنچ جائے، یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، گناہوں کے تقاضے ہیں، گناہوں کی طرف میلان ہے، یہ تو باقی رہیں گے. اور اسی کے باقی رہنے کے ساتھ آدمی نفس و شیطان سے مقابلہ کرتے ہوئے اس کی نہ مانتے ہوئے اللہ کی مانے، یہی تو بندہ ہے. اگر یہی مقصود ہوتا کہ نیکیوں کے نتیجے میں ہماری طبیعت سے گناہوں کا تصور نکل جاتا تو پھر نیکیوں کی کرنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ نیکی تو اسی وقت نیکی ہے آدمی نفس و شیطان سے مقابلہ کرے، اس کی نافرمانی کرے اور رب اکرم کی فرمانبرداری کرے. لہذا یہ کبھی ہونے والا نہیں. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام اور امت میں بعض مخصوص اولیاء اللہ، ان کے علاوہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل سے تو گناہ کا تصور ہی نکل گیا، گناہ کا خیال ہی نکل گیا، گناہ کی طرف میلان ہی نکل گیا. بلکہ حق یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اس کے اندر نیکی کا خیال اور برائی کا خیال باقی رہے گا. برائی کا خیال اور تصور ختم ہو جائے پھر اس کے بعد وہ نیکی کرے تو وہ کمال کی نہیں ہے. کمال کی نیکی تو یہی ہے، تقاضے ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، مواقع ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، اس کے باوجود اللہ کی ذات عالی کے تعلق کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ گناہوں کو چھوڑتا ہے اور نیکیوں کو کرتا ہے. لہٰذا بہت عادت کے ساتھ یہ درخواست کروں گا، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہماری ماں بہنوں نے رمضان میں جو ٹوٹا پھوٹا ماحول بنایا ہے، نمازوں کی پابندی کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، گناہوں سے بچنے کا، اس ماحول کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم تھوڑی کوشش کریں گے، اللہ کی طرف سے ایسی نصرت اور مدد ہوگی کہ تھوڑی کوشش پر ہم بچ جائیں اور نیکیوں کی طرف مائل ہو جائیں. اس وقت میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت میں تو حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود میں سے جو تھوڑا کچھ باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑو اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو. اور اگر تم نے سود کھانے کو نہیں چھوڑا، سودی کاروبار کو نہیں چھوڑا، تو تم سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک بنا بنایا ماحول ہے ایمان کی طرف، ایمانی اعمال کی طرف کی جانے والی جو محنتیں ہیں، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے، درس و تدریس کا سلسلہ ہے، وعظ و نصیحت کا سلسلہ ہے، تعریف و تصنیف کا بھی سلسلہ ہے، ارشاد و افتاء کا سلسلہ ہے، خانقاہوں کی محنت ہے. ماشاء اللہ، اللہ کی توفیق سے اللہ کے بندے یہ
ساری جو محنتیں کر رہے ہیں، اس محنتوں کے بعد بھی ہماری طبیعتیں نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہو رہی ہیں، ہماری طبیعتیں گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ایک لمحے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی کیا اسباب ہے؟ ان اسباب میں ایک بہت بڑا سبب رزق حرام ہے۔ جب آدمی کے پیٹ میں رزق حرام داخل ہوتا ہے تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے، یا تو وہ اعمال صالحہ سے دور رہتا ہے، یا اعمال صالحہ رسم و رواج کے طور پر ہوتے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ حضرات صحابہ کرام کا حال یہ تھا، ایک نماز ان کو برائیوں سے روک دیتی، ایک نماز اللہ کی نافرمانی سے ان کو روک دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا۔ بعض روایتوں میں آپ خاموش رہے، نماز کا وقت ہوا، اس صحابی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، پھر وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا۔ کہا ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ کہا کیا پڑھی؟ کہا کہ یہ نماز تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، تمہارے گناہوں کو مٹانے والا ہے، یعنی تمہارے گناہ کو مٹانے والا ہے، تمہارے گناہوں سے تمہیں بچانے والا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ماشاءاللہ نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، فرض کا، واجبات کا، نوافل کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن زندگیوں سے برائیاں دور نہیں ہو رہی۔ کیا حال ہے؟ ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ ہماری عبادات، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری جدوجہد رسمی ہو چکی ہے۔ یہ رزق حرام کی نحوست ہے۔ رزق حرام اگر میرے پیٹ میں داخل ہوگا تو مجھ سے جتنے اعمال پہلے سے صادر ہو رہے ہیں صادر ہوتے رہیں گے، بلکہ اس میں اضافہ ہوگا، لیکن اس کی حقیقت اور روح کچھ نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ کا جو تعلق پیدا ہونا چاہیے اور اللہ کے تعلق کے نتیجے میں انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، یہ پاور، یہ طاقت، یہ قوت، یہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی۔ انہی رزق حرام کے اسباب میں سے ایک سبب سود ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سودی کاروبار بہت قدیم زمانے سے چلا رہا ہے، اور جیسے کہنے کے اعتبار سے دنیا اپنی نظر میں بہت ترقی کر رہی ہے، سودی کاروبار بھی اپنے اعتبار سے بہت ترقی کر رہے ہیں، بہت بڑھ رہے ہیں۔ سود کیا ہے؟ سود یہ ہے، آدمی نے کسی کو قرض دیا اس شرط پر جب کہ اس قرض کو دوبارہ وصول کرے گا تو جتنا قرض دیا ہے اس سے زیادہ وصول کرے گا۔ اگر میں نے کسی سے 500 روپے قرض لیے اور یہ شرط طے کر دی کہ جب میں واپس کروں گا 1 مہینے کے بعد تو 550 روپے دوں گا، 2 مہینے کے بعد تو 600 روپے دوں گا، یہ بدعت۔ جتنا لیا ہے اس سے کچھ زیادہ دینے کی شرط پر جو یہ لین دین ہوتا ہے یہ سود ہے۔ ایک شکل اور ہے، آدمی کسی سے قرض لیتا ہے، کوئی شرط نہیں ہے، لیکن جب دینے کا موقع آتا ہے تو یہ آدمی اپنی خوشی سے کچھ زیادہ دیتا ہے، یہ سود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان خیارکم احسنکم قضاء، تم میں بہترین آدمی وہ ہے کہ جب ادائیگی کا وقت آئے تو بہت بھلے طریقے سے ادا کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رہی تھی کہ جب آپ کسی سے قرض لیتے تھے، جب دینے کا موقع آتا تھا حسن سلوک کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھے انداز سے کچھ بڑھا کر دیتے تھے۔ لیکن یہاں بہت فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سود تو وہ ہے کہ آدمی شرط لگا کر دے کہ اتنا دے رہا ہوں، بعد میں دوں گا تو اتنے اضافے کے ساتھ۔ اور میں نے بتایا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے بلا شرط کہ اگر لینے والا کچھ زیادہ دے تو یہ تو بہت اچھا بدلہ ہے، لیکن یہ کس وقت سودی کاروبار عام نہ ہو چکا ہو،
دینے والا اور لینے والا دونوں جانتے ہیں کہ خاموش ہے لیکن سود تو طے ہے. یا دینے والے کا یہ پیشہ ہی ہے کہ جب وہ کسی کو قرض دیتا ہے تو سود ہی پر قرض دیتا ہے. اب اگر شرط نہ لگائے آپسی کنارے سے اشارے سے ان کے معاملات سے معلوم ہے پھر وہاں کہنا کہ میں دینے میں احسان کرنا ہوں یہ دھوکے ہیں بھوز ہے. واقعی اگر دل کی صفائی ہے اور دینے والا بھی ایسا مخلص ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو اس کے دل میں ہے کہ میرے بھائی کی میں مدد کر رہا ہوں قرض دے گا. جب وہ واپس آئے گا اگر وہ نہیں دے سکے گا میں اس کو اور مہلت دوں گا, اگر نہیں دے سکے گا میں کچھ معاف کر دوں گا. اور اس کے بعد وہ کچھ آتا ہے نہ لینے والے کے دل میں اس طریقے سے شبہ ہے کہ کچھ زیادہ مل جائے, نہ دینے والے کو ہے کہ آئندہ واپس مل جائے اور وہ اضافہ دے رہا ہے تو یہ سود نہیں ہے. لیکن آج کا حال تو یہ ہے کہ قرض بغیر سود کے ملنا مشکل ہے. اور حیرت کی بات ہے, بڑی مصیبت کی بات ہے, مسلم معاشرے کی بہت کمزوری کی بات ہے. ایک بھائی مصیبت کے وقت میں اپنے بھائی کو قرض دے رہا ہے اور سود بالکل نہیں ہے, بیاج بالکل نہیں ہے. اب جب احسان کیا ہے, قرض کیا ہے, دینے والا یہ نہیں سوچتا کہ اس نے اتنا بڑا احسان کیا ہے, مصیبت کے وقت میں میرا کام نکالا ہے, چلو وقت ہی پر میں اتنا ہی جتنا لیا ہے اتنا ادا کروں. خیال ہی نہیں, بلکہ اللہ معاف کرے اب تو ہم مسلم معاشرے میں ہم لوگ قرض اس لیے لیتے ہیں کہ اس کو ہڑپ کر جانا ہے, اس کو ختم کر جانا ہے, اس کو دینا ہی نہیں ہے. اس لیے اگر قرض دینے والا قرض دے دے اور میرے خیال سے 5 سال تک نہ مانگے تو لینے والا ڈکا تک نہیں ہے. شریعت کا قانون ہے جب آدمی ضرورت کے موقع پر قرض مانگے اور اس کو قرض دے, قرض کا ثواب بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نفلی صدقے سے بڑھ کر ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ قرض دے تو کس طرح دے, جب قرض نکل گیا جیب سے اب دوبارہ آنے کا نام نہیں. بعض حضرات بیچارے کہتے ہیں مولانا چپل گھس جاتی ہے لیکن قرض واپس نہیں آتا. یہ ہمارا بگاڑ ہے. الحمدللہ ہر معاشرے میں بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, قرض کے سلسلے میں معاملات کے سلسلے میں اتنے صاف ہوتے ہیں, اتنے صاف ہوتے ہیں کہ وہ قرض لیتے ہیں دینے کی فکر رکھتے ہیں. اور یہ بھی حدیث سے معلوم ہوتا ہے قرض لینے والا اگر دینے کا اہتمام کرے, دینے کی فکر کرے, کتنے ہی بڑے قرض میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرض سے شبکدوشی نصیب فرمائیں گے, رہائی نصیب فرمائیں گے, اس کے قرض کو ادا کروائیں گے. لیکن ہماری خامی کیا ہے, ہم تو قرض اس لیے لیتے ہیں کہ دینے کا نام ہی نہیں. قرض اگر دیا جائے تو باقاعدہ اس کے لیے تحریر ہونی چاہیے, لکھان ہونا چاہیے. ہم نے فلاں آدمی سے اتنے روپے قرض لیا ہے, اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرنا ہے, ایک ساتھ ادا کرنا ہے, اتنی مدت میں ادا کرنا ہے. یہ شریعت کے قانون. اور اس کے بعد جب وقت آ گیا, وقت آنے پر ہمیں پہلی فرصت میں اس قرض کو ادا کر دینا چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پر قرض کی ادائیگی کا ہمارے پاس باوجود کوشش کے انتظام نہیں ہو سکا تو اچھا یہ ہے کہ 2-4 روز پہلے, ہفتہ عشرہ پہلے جس بھائی نے قرض دیا ہے اس سے جا کر کہہ دے بھائی میں نے آپ سے قرض لیا تھا, میں نے وعدہ کیا تھا لیکن مجبوری ہے, باوجود کوشش کے میں انتظام نہیں کر سکا, میں مہلت مانگتا ہوں 10 دن 15 دن 20 دن کی, 1 مہینے کی, اور مجھے مہلت دے دیا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ میں نے قرض لے معاف کرے, میں عالم ہوں میرا بھی یہی حال, میں حافظ صاحب ہوں میرا یہ حال, میں داعی صاحب ہوں میرا یہ حال, میں مبلغ ہوں میرا یہ حال, میں نمازی ہوں میرا یہ حال, میں حاجی ہوں میرا. معاملات میں سب کھورے, کوئی دباؤ نہیں, کوئی نہیں. بات میں لمبی بات کرتا ہوں, میرا بھی یہی حال. بہت ضرورت ہے معاملات کی صفائی کی, بے انتہا ضرورت ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کسی سے قرض لیا تو مسلمان کی مصیبت نہ لینے کے ارادے سے رہتا ہے, اور اگر لے لیا تو دینے کی بات ہی نہیں. وقت پورا ہوا, تاریخ آ گئی, 1 دن 2 دن 3 دن چڑھ گئے,
اب بیچارہ فون کر رہا ہے تو پہلی تو مصیبت یہ ہے کہ فون ہی کاٹ دیا جاتا ہے. 2-4 مرتبہ فون کاٹ دیے, 2-4 مرتبہ فون پہلے نہ اٹھائے پھر کاٹ دیے, پھر ایسا ہوا کہ فون بند کر دیا. کیوں؟ پیسے مانگ رہا ہے. اور پھر بیچارے نے کسی طرح دوسرے نمبر سے یا گھر پہنچ کر کہہ دیا کہ بھائی پیسے چاہیے, 5 دن 10 دن چڑھ گئے ہیں. تو بداخلاق قرض لینے والا کہتا ہے سارا پیسہ کھائے لاؤں مجھے, ابھی دیا دے دے جب آئیں گے تب دے دوں گا, تو کھا جانے والے تھوڑے ہیں. بے انتہا بداخلاقی, بے انتہا کمینہ پن اور بے انتہا بری عادت یہ ہے کہ آدمی اس طرح مانگتا ہے. جو قرض کے فضائل ہیں وہ ایسے قرضداروں کے لیے نہیں ہے جو لے کر بھاگ کر جائے, وہ تو ایسے کے لیے ہیں جو قرض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے. اور عجیب مصیبت مسلم معاشرے میں, اگر ہم نے ایک مجبور کو, ایک پریشان حال کو, اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بطور امداد کے وقت پر قرض دیا اور سودی نہیں ہے, تو اس کو ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں. اور اگر غلطی سے, نادانی سے, جان بوجھ کر کسی منحوس نے قرض دے دیا سود پر, تو یہ قرض لینے والا اس منحوس کو قرض بھی ادا کر رہا ہے, سود بھی ادا کر رہا ہے. حیرت کی بات, جو بیچارہ مفت میں بلا قرض, بلا سود کے, بلا بیاج کے احسان کرتے ہوئے تمہاری مصیبت میں کام آتا ہے, تمہیں قرض دیتا ہے, تم اس کو ادا کرنے کا فکر نہیں کرتے. اور جس نے سودی قرض کے ساتھ قرض دیا ہے, تم اس کا ہر مہینے کا جو سر جتنا دینا ہے وہ بھی ادا کرنا ہے, اور جو سود ہے وہ بھی ادا کرنا ہے. اور بعد کا تو حال یہ ہے کہ دیکھو اتنا قرضہ ہے, 1 مہینے کا اس پر اتنا سود ہے, اگر 1 مہینہ چڑھ گیا تو دوسری مرتبہ اصل سرمایہ پر تو سود ہے, جو قرض دیا ہے اس پر بھی سود ہے. بعد احباب نے یہ بات بتائی کہ مولانا ہمارے معاشرے کی خرابی کی انتہا یہ ہے کہ ایسے قرض دو تو کبھی نہیں دے گا, اور سودی قرض دو تو وقت پر فوراً دے دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی سود کھانا ہماری طبیعتوں میں کیسا بیٹھ گیا کہ بغیر سودی قرض ملے ہمیں کوئی احساس نہیں, اور سودی قرض ملتا ہے تو فکر کرتے اور فکر کے ساتھ اس کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نحوست سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں پورے قرآن کریم میں اتنی زیادہ سخت سزا, اتنا زیادہ سخت دھمکانا, اتنا زیادہ سخت خطاب کرنا تعالیٰ کا بندوں سے اس سود کے علاوہ کسی اور معاملے میں نہیں. ہم تعالیٰ شان فرماتے ہیں اے ایمان والو سود سے ڈرو, جو کچھ باقی رہ گیا اس سے ڈرو, اور اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اور یاد رکھو تم نے اگر سودی کاروبار سے اپنے آپ کو نہیں بچایا, اپنے آپ کو نہیں چھڑایا, تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ایسے آدمی کے ساتھ اعلان جنگ ہے. پورا قرآن کریم پڑھ کر دیکھ لیجیے, کہیں ایسی ترقی, کہیں ایسا دھمکانا, کہیں ایسی سخت پکڑ, کہیں ایسی سخت بات حق تعالی شانوں نے ارشاد نہیں فرمائی سوائے اس کے جہاں پر قرض سودی نظام چلتا ہے. اتنی خرابیاں انشاءاللہ آئندہ اس پر باتیں ہوگی. حق تعالی شانوں ہمیں سود کے ہر ضربے سے پوری امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس مجلس میں ہم ارادہ کریں کہ اگر غلطی سے آج تک لے لیا ہے, ادائیگی کی فکر کریں گے, توبہ کریں گے, اور ارادہ کرتے ہیں کہ بھوکا مر جانا تو برداشت کریں گے, لیکن سودی کاروبار میں اپنے آپ کو نہیں پھنسائیں گے. اللہ تعالیٰ شان کو پوری امت مسلمہ کو سود کی نحوست سے, سودی کاروبار سے سچی پکی توبہ عطا کرتے ہوئے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.